الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج تیسرا روزہ اختتام کی جانب ہے اور اصلاح معاشرہ یہ ہمارا درس جس کا آج تیسرا سلسلہ ہے۔ ہم نے سنا کہ بچے کی پیدائش اور پھر اس کے پیدائش پر اسے دیے جانے والے تحائف یا اس کے کپڑے وغیرہ، اس میں ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں رائج ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ آج کی گفتگو ہے اسی طرح جب بچے کے نام رکھنے کا مرحلہ آتا ہے، یعنی جب نام رکھنا ہو بچے کا، تو اس پر بھی گھر میں ایک اچھی خاصی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے گھروں میں باقاعدہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یعنی نانی نانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے کا نام رکھیں، دادا دادی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم بچے کا نام رکھیں، باپ اور ماں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری مرضی کا نام رکھا جائے۔ تو اول تو اس سلسلے میں بھی غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ جس طرح گھر میں بچے کا نام رکھنے کے لیے تجویز اور اس کا بچے کا نام تجویز کرنے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، اور ایسے گھر کو بھی میں جانتا ہوں کہ باقاعدہ یعنی چونکہ بچے کا نام رکھنا یہ باپ کا حق ہے، بچے کا نام رکھنا یہ باپ کا حق ہے، نہ ماں کا، نہ دادا دادی کا، نہ نانا نانی کا، یہ بچے کے باپ کا حق ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ گھروں کے اندر اس چیز کو بھی بہت بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر گھر کے بیٹے نے نام جو ہے وہ اپنی مرضی سے رکھ لیا اور اپنی ماں کو یعنی بچے کی دادی کو نام رکھنے نہیں دیا یا دادا کو نہیں رکھنے دیا، یا انہوں نے جو بتایا اس نے وہ نام نہیں رکھا، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے میں خود ایسے گھر کو جانتا ہوں، باقاعدہ وہ اپنے بیٹے سے اس بات کی وجہ سے ناراض ہیں کہ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ ہم اپنے پوتے کا نام رکھتے، اور اس میں جو ہے وہ تم نے ہمیں جو ہے وہ یہ حق نہیں دیا، تم نے ہمیں اہمیت نہیں دی کہ ہم اپنے پوتے کا نام رکھتے، اور اس بات پر وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، جس کا حق ہوتا ہے اس کو اس کا حق دینے نہیں دیتے، اور جس کا حق نہیں ہوتا وہ زبردستی وہ حق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کا جو حق دینا ہو وہ ہم دیتے نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے حق ہمیں مل جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ روش بھی ہرگز درست نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بڑے سمجھداری سے اور تحمل مزاجی سے ہم زندگی گزارنے اور زندگی کے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر دادا یا دادی کے کہنے پر وہ نام رکھ بھی لے گا تو پھر کیا قیامت آ جائے گی یا کیا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا؟ یہ ضرور ہے کہ اس کے دل میں خوشی ہوگی، ہاں بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خوشی کو ترجیح دے، ضرور چاہیے، لیکن مثال کے طور پر اگر وہ نہیں وہ نام رکھتا تو پھر جو ہے وہ اس سے ناراض ہونے کی اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ناراض نہ ہونے والی ہوں اس پر ناراض ہو جائیں۔ اسی طریقے سے محلے کی مسجد کے امام سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں کوئی اچھا سا نام تجویز کر کے دیں، اور جو ہے وہ بعض لوگ تاریخ پیدائش کے لحاظ سے عاملوں سے بھی نام نکلوانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہوتا ہے اور سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھو جو پکارنے میں بھی اچھا لگے اور وہ نام بھی اچھا ہو۔ اور اگر کوئی ان کو یہ مشورہ دے دے کہ بھائی کسی بزرگ کے نام پر نام رکھ لو، کسی پیغمبر کے نام پر نام رکھ لو، یا جو احادیث میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام رکھنے کے حکم سے متعلق کہ عبداللہ یا عبد الرحمن، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ کو یہ نام بڑے پسند ہیں کہ بچے کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا جائے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بچے کا نام احمد رکھے یا اپنے بچے کا نام محمد رکھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پر احمد یا محمد نامی بچہ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھائے، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے یہ فضیلتیں آئی ہیں، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ انہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ نام رکھ لو تو وہ کہیں گے یہ کیا، تو آپ نے نام بتایا، یہ تو پرانے نام ہو گئے، اور یہ جو ہے وہ یہ تو فلاں میرے رشتہ دار کا بھی ہے، فلاں کے چچا کا بھی ہے، فلاں کے بیٹے کا بھی ہے، میرے گھر میں بھی اس طرح کا کوئی نام موجود ہے۔
اس اعتبار میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ ایسے نام رکھیں جن سے عبدیت کا اظہار ہوتا ہو، جیسے عبد الجبار، عبد الغفار، عبد الشکور وغیرہ. ان ناموں کو معاذ اللہ پرانا سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کے نام ہو گئے. یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے ناموں پر نام رکھنا اس سے بڑھ کر اور اچھا نام کیا ہوگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، تو آپ کے والدین نے ان کا نام حرب رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کو دیکھنے آئے تو پوچھا نام کیا رکھا گیا؟ بتایا گیا حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، لڑائی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بدل کر وہ نام حسین رکھ دیا. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بچے کو دیکھنے جانا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے، تو نانا اگر اپنے بچے کو یعنی اپنے نواسے کو دیکھنے جائے تو یہ سنت رسول ہے، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. یوں ہی اسی طرح ایک شخص کا نام حزن تھا، یعنی مشکل، غم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر سہل رکھ دیا، یعنی آسان، جس کا مطلب بنتا تھا آسان. ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بچی کا نام عاصیہ تھا، جس کا مطلب ہے یعنی عصیاں، گناہ کرنے والی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نام بدل کر اس کا نام جمیلہ رکھ دیا. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ایسے نام رکھنے چاہیے جن کے مطلب اچھے ہوں اور وہ پکارنے میں بھی اچھے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو تمہارے ناموں میں سے جو سب سے زیادہ نام پسند ہیں وہ عبداللہ اور وہ عبد الرحمن ہیں. اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں جس طرح میں نے ایک خرابی تو یہ عرض کی کہ لوگ جو ہے وہ نام رکھنے کے معاملے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں. گھروں میں باقاعدہ جو ہے وہ کئی دن پہلے، یعنی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ نام کیا رکھیں گے. نام سوچتے ہیں، نام پوچھیں گے، اور پھر وہ نام بھی ایسے رکھیں گے کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ رکھے ہوں. یہ یاد رکھیے کہ نام رکھنے میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے کسی کا نام نہ ہو. اور ہمارے معاشرے میں جس طرح ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو، اور اس نام کا ان کو خود بھی مطلب نہیں پتہ ہوتا. اور بسا اوقات وہ ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن کا مطلب ہی الٹا ہوتا ہے. جیسے کسی نے جو ہے وہ اپنے بچے کا نام رکھا حمار، اور اس نے کہا میں نے قرآن سے دیکھ کر رکھا ہے. حالانکہ قرآن میں جب دیکھا گیا تو حمار کا مطلب بنتا تھا گدھا. تو یہ نام رکھ دیا انہوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سے دیکھ کر رکھا ہے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو خود بھی ان ناموں کا مطلب پتہ نہیں ہوتا، اور نام جو ہے وہ ایسے رکھنے کی خواہش کی جاتی ہے. اور لوگ تو معاذ اللہ اب جو ہے وہ فنکاروں، ایکٹروں، کھلاڑیوں کے ناموں پر جو ہے وہ نام اپنے بچوں کے رکھنے لگے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ ہرگز درست طریقہ نہیں ہے. نام رکھنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں محمد، احمد، اور اسی طرح اللہ کے 99 نام موجود ہیں، اور اس طرح بزرگوں کے یعنی صحابہ کے نام اٹھا کر دیکھیے، تاریخ بھری پڑی ہے. ایسے نام آپ کو نظر آئیں گے کہ جن ناموں کے مطلب بھی بڑے اچھے ہیں اور وہ پکارنے میں بھی بہت اچھے ہیں. علماء سے رابطہ کیجئے، علماء آپ کو بتائیں گے ایسے نام. ورنہ جو ہے وہ اپنے باپ دادا یا اپنے کسی بزرگ کے نام پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اور اسی طرح نام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنیت بھی رکھنی چاہیے. جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھی کنیت عطا فرمائی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی عادت تھی کہ آپ آستین میں بلی کے بچے بسا اوقات پکڑ لیا کرتے تھے. چونکہ بڑے بڑے جبے یا اس طرح کی چادر نما جو ہے وہ کپڑے پہنتے تھے، تو اس میں جو ہے وہ آپ بلی کے بچے بسا اوقات اٹھا لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملاحظہ فرمایا، تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے. تو یہ آپ کی کنیت پڑ گئی، اور یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کا اصلی نام نہیں جانتے جتنا یہ نام جانتے ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب پڑی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آرام کر رہے ہیں تو مٹی جو ہے وہ آپ کے جسم پر لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا ابا تراب، اے مٹی والے، اور یہ جو ہے وہ اس طرح آپ کی کنیت پڑی. تو اس طرح کنیت بھی جو ہے وہ بیٹے یا بیٹی کے نام سے یا کسی پیشے کے اعتبار سے یا کسی بھی وصف کے اعتبار سے رکھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی سنت ہے، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے.
تو ہمیں یہ سنتیں معلوم ہوئیں کہ ایک تو نواسے کو دیکھنے جائے نانا، تو اس کے لیے یہ سنت ہے۔ ایسے ہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے وہ نام رکھے جائیں۔ احمد اور محمد نام کی بڑی فضیلت ہے، یوں ہی عبد الرحمن اور عبداللہ کے نام کی بڑی فضیلت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں اگر عبداللہ اور عبد الرحمن کے نام کے بچے ہو جائیں گے تو واقعی یہ بھی عجیب ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ صحابہ کے بڑے اچھے اچھے نام اجلہ صحابہ کے موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کے نام بڑے اچھے اچھے موجود ہیں۔ قرآن کریم میں 26 نبیوں کے نام آئے ہیں، تو ان نبیوں کے ناموں پر نام رکھے جا سکتے ہیں۔ پھر صحابہ کی تعداد جو ہے وہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اس طرح ان صحابہ کی جو ہے وہ باقاعدہ نام کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ نام آپ جب نکلوائیں گے علماء سے تو وہ آپ کو بتائیں گے بڑے پیارے پیارے نام جو آج تک آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے، کسی نے وہ نام رکھنا تو دور کی بات۔ تو وہ نام اپنے بچوں کے رکھیے، اور پھر نام میں خاص طور پر معنی کا بڑا اعتبار ہے، یعنی ہمارے ہاں نام رکھنے پر تو بڑا زور ہوتا ہے، لیکن جب اس بچے کی تربیت کا معاملہ آتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے نام کے بالکل برعکس نکلتی ہے۔ نام اس کا ہوگا سجاد، بہت سجدے کرنے والا، اور نماز وہ ایک نہیں پڑھتا ہوگا۔ نام ہوگا اس کا مثال کے طور پر وہاب، بہت زیادہ دینے والا، سخاوت کرنے والا، لیکن اس میں جو ہے وہ کنجوسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی۔ تو اسی طرح یعنی یہ ایک مثالیں دے رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا ایسا نام ہوتا ہے ایسا مت سوچئے گا، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں اسی طرح جو ہے وہ حیدر جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہادر، اور وہ ایک بہت زیادہ بزدل ہوتا ہے، تو اس کا جیسا نام رکھا جائے تو اس میں ویسے اوصاف بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو ویسا سکھایا بھی جائے، اس کو ویسا بتایا بھی جائے، اس کے سامنے ویسا کیا بھی جائے، تاکہ اس کے اندر اس کے نام کی صلاحیتیں بھی آئیں، اس کے نام کے اثرات آئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے اس کا نام پوچھا، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے، یاد رکھیے اثر پڑتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ تب اثر پڑتا ہے جب اس کے گھر میں ویسا ہی ماحول بنایا جائے، ویسی تربیت کی جائے، اور اگر گھر میں ماحول الٹا کر دیا جائے تو پھر ظاہر ہے وہ نام جو ہے وہ اس پر ذرا سا بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام جمرہ یعنی چنگاری ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا شہاب یعنی شعلہ اس کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ اس نے کہا میرے قبیلے کا نام حرقہ، جس کا مطلب تھا جلنا، یعنی آپ دیکھیں چنگاری، شعلہ، جلنا۔ پھر اس نے کہا تمہاری رہائش کہاں ہے؟ اس نے کہا حرۃ النار یعنی آگ کے محلے میں۔ آپ نے پھر پوچھا یہ جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ذات لظا یعنی لپیٹنے والی آگ، وہاں پر یہ جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب اتنے ساری آگ کا ذکر ہوا تو آپ نے کہا جلدی جاؤ، تم اپنے گھر پہنچو، دیکھو وہاں پر تمہارے گھر میں سب جلے جاتے ہیں یعنی جل رہے ہیں۔ تو وہ گھر گیا تو اس نے دیکھا واقعی وہاں پر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی تھی۔ یعنی ایک یہ مثال سمجھانے کے طور پر بیان کی گئی، یہ بتایا گیا کہ اس طرح یعنی ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے، تو اس لیے اندازہ لگایا جائے کہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، ان کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کیسے صاحب فراست اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی جا کر دیکھا تو ویسا پایا گیا۔ الغرض آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں چاہیے کہ نام رکھنے کے معاملے میں ہم علماء سے ضرور مشورہ کریں، اور اس معاملے کو بہت زیادہ طول نہ دیں، کوشش یہ کریں، یعنی صحابہ کا طریقہ یہ تھا، عرب کے دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو باپ کا نام ہوتا تھا وہی جو ہے وہ بیٹا اپنے بیٹے کا یعنی پوتے کا نام رکھ دیتا تھا، تو دادا کا بھی وہی نام، پوتے کا بھی وہی نام، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا کہ یہ بھی کئی صحابہ نے ایسا کیا کہ جو ان کے دادا کا نام ہوتا تھا وہی ان کے پوتے کا نام ہوتا تھا۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اور نام رکھنے میں یاد رکھیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی نام کو ترجیح دیں جو احادیث میں وارد ہوئے، جیسے نام رکھ دیا جائے محمد اور پھر اسے پکارنے کے لیے کچھ اور ساتھ جوڑ دیا جائے، جیسے محمد علی، محمد شعیب، محمد عمار، اس طرح سے یہ اس طرح کے نام پکارنے کے لیے رکھ دیے جائیں۔ تو نام محمد ہو اور پکارنے کے لیے ساتھ کچھ جوڑ دیے جائے۔ اور یہ آخری بات یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں تو اس کے ساتھ عبد کا لفظ ضرور لگائیں، جیسے رحمان تو صرف رحمان نہ کہیں بلکہ عبد الرحمن، ایسے ہی شکور نہ صرف کہا جائے بلکہ عبد الشکور، ایسے ہی غفار صرف نہ پکارا جائے بلکہ عبد الغفار۔ تو اس طرح جو ہے ان ناموں میں خاص طور پر لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔